سوات میں سیلابی ریلے میں ڈوبنے والے ایک اور شخص کی لاش نکال لی گئی۔ دریائے سوات میں پاک فوج اور انتظامیہ کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ روز دریائے سوات میں 18 سیاح ڈوب گئے تھے۔ گزشتہ روز 10 لاشیں نکال لی گئی تھیں۔ 2 افراد کی تلاش جاری ہے۔ اپڈیٹ کریں اس حوالے سے آپ کو۔ سوات میں سیلابی ریلے میں ڈوبنے والے ایک اور شخص کی لاش نکال لی گئی ہے۔ دریائے سوات میں پاک فوج اور انتظامیہ کا ریسکیو آپریشن جاری۔ گزشتہ روز دریائے سوات میں 18 سیاح ڈوب گئے تھے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شراز خان سے۔ جی شراز، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، کل جو سوات میں بڑا حادثہ ہوا تھا اس کے بعد لوگوں میں کافی شدید غم و غصہ ہے۔ آج اسی مقام پر مختلف سیاسی لوگ نکل آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ کل جو 2.5 گھنٹے لوگ پھنسے ہوئے تھے اور ریسکیو اہلکار اور انتظامیہ بر وقت نہ پہنچنے کے بعد لوگوں میں انتہائی شدید غم و غصہ ہے۔ تو یہاں پر لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ کل جس کی بھی غفلت کی وجہ سے لوگوں کی جان ہاتھ سے گئی تو ان لوگوں کو کڑی سی کڑی سزا دینی چاہیے تاکہ اس طرح واقعات دوبارہ رونما نہ ہو سکے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج دوسری روز بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ آج کے دن 2 لاشیں اور نکالی گئی ہے۔ لاشوں کی تعداد تقریباً 11 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2 لاشیں اب بھی باقی ہے جس کے لیے تلاش جاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سانحہ سوات کا مقدمہ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف درج کیا جائے۔ صوبے کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ افسران پر آواز کا مقدمہ لڑیں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی گفتگو۔ کہا وزیر اعلیٰ کے پی صوبے کی فلاح اور ترقی پر توجہ دیں۔ کے پی میں بدامنی اور افراتفری کے ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہیں۔ کے پی کے مسائل کے حل کے لیے پنجاب یا سندھ سے کوئی مسیحا نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے 2 گھنٹے سے وہ فیملی چیخ رہی تھی، 2 گھنٹے میں ہمارا ریسپانس یونٹ کہاں پر تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت یہ FIR وزیر اعلیٰ کے خلاف ہونی چاہیے، اس کو پھر مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ٹوریزم کا جو وزیر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ حکومت جو 13 سال سے مسلط ہے، جو کہ کہہ رہی تھی کہ ہم ٹوریزم کو ہم نے بہت فروغ دیا ہے، یہ آپ کی ٹوریزم ہے، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے کدھر گئے، ٹوریزم پہ خرچ نہیں ہوئے، ہمارا ہیلی کدھر تھا، یہ تو کہتا ہم ہیلی عوام کے لیے رہتی ہے، آج وہ ہمارے ہیلی کدھر تھا جو کہ 2 گھنٹے تک وہاں پر نہیں پہنچا۔ ہماری صوبائی حکومت کی ساری مشینری اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، جو اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے اور قیدی نمبر 420 کو چھڑوانے کے لیے جا رہے تھے۔ سوات سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے افراد میں ڈسکا کی 4 بہنیں بھی شامل تھیں۔ آہوں اور سسکیوں میں 3 بہنوں کی تدفین کر دی گئی، 4تھی بہن کی لاش بھی نکال لی گئی ہے۔ مزید بتائیں گے۔ دریائے سوات حادثہ کئی خاندانوں کی دنیا ہی اجاڑ گیا۔ سوات واقعے نے ڈسکا کے رہائشی محسن منظور کا گھر اجاڑ دیا، جن کی 4 بیٹیاں منہ زور پانی کے سامنے ہمت ہار کر دنیا سے چلی گئیں۔ یہ خاندان سیر و تفریح کے لیے سوات پہنچا تھا۔ ناشتے کے بعد ماں باپ سے الگ ہو کر 4 بیٹیاں دریا کنارے سیلفی لینے کے لیے گئی تھیں، جہاں وہ منہ زور سیلابی ریلے کی نظر ہو گئیں۔ جاں بحق بہنوں میں 17 سالہ میرب، 15 سالہ اجوا، 13 سالہ اشال اور 7 سالہ انفال شامل ہیں۔ خشک تھا دریا، بالکل خشک، اندر چلے گئے، تقریباً 15-20 فٹ آگے گئے ہیں، وہاں وہ کھیلتے رہے، یہ وہ آدھا گھنٹے کھیلے، پیچھے سے پانی آ گیا، اتنی سپیڈ سے پانی آیا کہ دونوں سائڈ سے پانی آیا تو بچوں نے آواز دی ابو بچاؤ ابو بچاؤ ابو بچاؤ۔ دن کا ٹور جو ہے نا 5 دن کا تھا کلام میں، بس وہ 5 دن کیا 1 گھنٹے کی مہلت نہیں ملی اور دریا جو ہے نا سب کی جانے لگ گیا۔ میرب، اجوا اور اشال تینوں بہنوں کو آج صبح نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 4تھی بہن 7 سالہ انفال کی لاش بھی مل گئی ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد خاندان سے تعزیت کے لیے پہنچ رہی ہے۔ سوات کے دل خراش واقعہ نے کئی خاندانوں کو اجاڑ دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد گھروں میں سوگ کا عالم ہے اور ہر کسی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ طیب مغل، ایکسپریس نیوز، ڈسکا۔